إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، کل جو ہم نے سورۃ المائدہ کی آیت مبارکہ تلاوت کی تھی، جس میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا تھا کہ آپ کے پاس جو کتاب موجود ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے کی نازل کی ہوئی ہدایت، اس کے مطابق سے فیصلے کیا کریں، اور آپ کے پاس جو حق آیا ہے اسے نظر انداز کر کے ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں. تو پیروی جو ہے وہ کس کی کرنی ہے؟ کتاب اللہ کی. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک دستور اور ایک طریقہ بتا دیا ہے، طریقہ بنا دیا ہے. ٹھیک ہے نا، کہ ہر ایک کے لیے جو ہے وہ ایک طریقہ ہے، ایک دستور ہے. تو اسی لیے جو ہے وہ قرآن مجید کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ مہیمن استعمال کیا. اب یہ جو لفظ مہیمن ہے، اس کے لیے آپ یہ دیکھیے کہ اس کی وضاحت میں اردو میں کوئی ایک لفظ کافی نہیں ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا، اس کے معنی میں شہادت یا شاہد کا مفہوم بھی شامل ہے، قضیے اور مسئلے کی روح کو سمجھنا اور اس کے بارے میں صحیح فتویٰ دینا بھی اس میں شمار ہوتا ہے. اس کے معنی خلق اللہ کے امور و مسائل کی نگہبانی اور حفاظت کے فرائض انجام دینا بھی ہے. تو اکثر بیشتر امین کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے. تو محمد حنیف ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان تمام دلائل پر غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ قرآن حکیم سابقہ تعلیمات کے بارے میں جب مہیمن کا موقف اختیار کرتا ہے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ قرآن مجید نے ایک شاہد و امین انسان کی طرف نہ صرف سابقہ تعلیمات کی روح کو محفوظ رکھا بلکہ مہیمن کی حیثیت سے اس بات کی نگرانی بھی کی ہے کہ کہاں پر جو ہے وہ اس روح کو بدلا جائے، کس جگہ پر جو ہے وہ یہ جو مہیمن کا جو اسپیشل اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا ہے، یہ کس جگہ پر جو ہے وہ فکر اور عقیدہ اور مسائل میں تحریف و تغیر سے قائم لیا گیا، کن مقامات پر حقائق دینی جو مسائل ہیں اس کے فہم میں گزشتہ جو قوموں سے جو لرزش ہوئی تھی، جو غلطی ہوئی تھی، اس کا کہاں پر جو ہے وہ بیان ہے، اور کہاں پر جو ہے کس طریقے سے جو ہے وہ صدور ہوا. اچھا، اب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پہ یہ بتایا کہ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، یعنی ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، یعنی ان کی آرا کی جنہیں انہوں نے اختیار کر لیا اور جن کے سبب اسے ترک کر دیا. جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے یعنی ترک کس کو کیا؟ اللہ کی کتاب کو ترک کر لیا اور اپنی خواہشات کو جو ہے وہ انہوں نے اختیار کر لیا. تو یہ جو فرمایا گیا نا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، اور آپ کے پاس جو حق آیا ہے اس کو چھوڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں. ٹھیک ہے، لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، یعنی ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک دستور اور ایک طریقہ مقرر کیا ہے. امام ابن حاتم جو ہیں حضرت ابن عباس کی روایت کو بیان کرتے ہیں کہ اس کے معنی راستے کے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق راستے اور طریقے کے ہیں.
ٹھیک ہے، تو جو اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، یعنی ضرورت ہی تھی اتنی امتیں پیدا کرنے کی یا اتنے الگ الگ مذاہب، بلکہ ایک ہی امت بنا دیتا۔ تو تمام امتوں سے اللہ تعالیٰ اس بات میں خطاب کر رہے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ اس قدر عظیم قدرت کی خبر دی گئی کہ اگر وہ چاہتا تو تم تمام لوگوں کا جو دین ہے اور شریعت وہ ایک ہی شریعت پہ جمع فرما دیتا، اور اس میں کسی چیز کو بھی منسوخ قرار نہ دیتا، لیکن اس نے ہر رسول کے لیے ایک الگ شریعت مقرر کی اور بعد میں آنے والے رسولوں کے ساتھ یا اس کے بعض حصوں کو منسوخ کر دیا، حتیٰ کہ اپنے عہد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جنہیں اللہ تعالیٰ نے روئے زمین کے تمام انسانوں کی طرف مبعوث فرمایا تھا اور خاتم الانبیاء بنایا، سابقہ تمام شریعتوں کو جو ہے منسوخ کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن کیوں اس نے ایک امت نہیں بنایا؟ کیا وجہ ہے؟ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، آگے خود ہی وجہ اللہ تعالیٰ نے بتا دی، لیکن وہ چاہتا ہے کہ تمہیں اس کتاب کے بارے میں آزمائے جو اس نے تمہیں دی ہے، یعنی اس نے شریعتیں مختلف اس لیے بنائی ہیں تاکہ اپنے بندوں کی آزمائش کرے، اطاعت کی صورت میں انہیں ثواب اور نافرمانی کی صورت میں سزا دے۔ عبداللہ بن کثیر فرماتے ہیں فیما آتاکم سے مراد کتاب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نیک کاموں کی طرف جلدی کرنے کا حکم دیتے ہوئے کیا فرمایا؟ فاستبقوا الخیرات، چنانچہ تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ نیک کاموں سے مراد یہاں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا، اس شریعت کی اتباع جو سابقہ تمام شریعتوں کی ناسخ ہے اور اس کی کتاب قرآن مجید کی تصدیق کرتی ہے، جسے اس نے اپنی آخری کتاب کے طور پر نازل فرمایا۔ پھر کیا فرمایا؟ الی اللہ مرجعکم، تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تم سب کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، پھر وہ تمہیں اصل حقیقت بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے، یعنی حق کے بارے میں تم نے جو اختلاف کیا ہے وہ تم سب کو بتا دے گا۔ راست باز لوگوں کو ان کی صداقت کی وجہ سے جزا دے گا، اور کفر کرنے والوں، انکار کرنے والوں اور جو حق کی تکذیب کرتے ہیں یعنی حق کو جھٹلاتے ہیں اور کسی دلیل کے بغیر حق سے روگردانی کرنے والوں کو سزا دے گا، کیونکہ ان کے پاس ایک زبردست قسم کی جو ٹھوس دلیل والی کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پاس نازل کی، اس کے باوجود بھی وہ مخالفت کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے؟ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ہم پھر تاکید کرتے ہیں کہ جو حکم اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کے مطابق ان میں فیصلے کیا کریں اور ان کے خواہشات کی پیروی نہ کریں، یعنی پہلے جو حکم دیا گیا یہ اس کی تائید میں ہے، تاکید میں ہے، اس کی مخالفت کی ممانعت کی ہے کہ اس کی مخالفت نہیں کرنی ہے، آپ نے قرآن کی کہیں سے بھی مخالفت نہیں کرنی ہے۔ وَحَذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْدِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور ان سے ہوشیار رہیں کہیں وہ آپ کو کسی ایسے حکم سے ادھر ادھر نہ کر دیں جو اللہ نے آپ پر اتارا ہے۔ اپنے دشمن یہودیوں سے بچیں کہ کہیں حق کے بارے میں آپ کو بہکا نہ دیں، یہ اگر اپنے بعض مسائل آپ کے پاس لے کر آتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ ان سے فریب نہ کھائیں، کیونکہ یہ تو سراسر کاذب و کافر ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ روگردانی کریں اس فیصلے سے جو حق کے مطابقت سے آپ ان میں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی شریعت کی یہ مخالفت کر رہے ہیں۔ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، تو جان لیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کے بعض گناہوں کے سبب ان پر مصیبت نازل فرمائے، یعنی اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے ان کے لیے، ان کے بارے میں یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور حکمت سے ہونے والا ہے کہ وہ انہیں ہدایت سے دور کر دے گا، اور یہ ان کے سابقہ گناہوں کا نتیجہ ہے کہ انہیں ہدایت سے محروم کر دے گا۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور بے شک ان لوگوں میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ نافرمان ہیں۔ دیکھیے قرآن میں جگہ جگہ پر جہاں اکثریت کا ذکر آ رہا ہوتا ہے تو وہاں اکثریت کا ذکر کس طریقے سے آ رہا ہوتا ہے؟ اس طریقے سے وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، وَأَكْثَرَهُمْ کہہ کے پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ہدایت پانے والے نہیں ہیں۔
اور اکثرہم کا لفظ اور کہاں آتا ہے؟ ناشکروں کے لیے آتا ہے کہ اکثر ان کے جو ہے وہ ناشکرے ہیں. اور جو ہے اسی طریقے سے بہت زیادہ مقامات پر. اور جو ایک جگہ پر آتا ہے لا یعلمون، لیکن جہاں پر جو قلت والے لوگ ہیں، یعنی جو عمل کرنے والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ، اللہ تعالیٰ کے غالب لوگ ہیں، ان کا ذکر کہاں آتا ہے؟ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اور بہت کم ہیں میرے بندے جو کہ شکر کرتے ہیں. اب آپ نے یہ چوز کر لینا ہے کہ آپ نے اللہ کا شکر گزار بندہ بننا ہے یا اللہ کا نافرمان بننا ہے. اگر آپ بھی عام لوگوں کی طرح اس سوچ کے مطابق سے چلیں گے کہ تمام لوگ تو ایسے ہی کرتے ہیں، سب لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، آج کل سب ایسے ہی کر رہے ہیں، یا آج کل کے دور میں اس چیز کا رواج ہے، سب ایسے ہی کر رہے ہیں. آپ دیکھیں بہت زیادہ لوگوں کو جب آپ یہ کوئی بات بتاتے ہیں نا، دین کی یا عمل کی کوئی بات بتاتے ہیں، تو وہ آپ کو کیا جواب دیتے ہیں کہ آج کل تو سب جگہ ایسے ہی ہو رہا ہے، سب ایسے ہی کرتے ہیں. تو جب سب ایسے ہی کر رہے ہیں تو آپ نے اپنے آپ کو ان سب میں شامل نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ نے قلیل کے مخاطب کیا ہے، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، بہت کم ہیں میرے وہ بندے جو کہ شکر گزار ہوتے ہیں، بہت کم ہیں میرے بندے جو کہ سمجھدار ہیں، بہت کم ہیں میرے بندے جو کہ جانتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کیجیے کہ اللہ آپ ہمیں ان قلیل بندوں میں کر دیجیے. اب آپ دیکھیں نا کہ کتنے لوگ ہیں، کتنے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ پیدا کر چکے ہیں، جو اس وقت دنیا میں موجود ہیں، کثیر تعداد میں موجود ہیں، اور وہ لوگ جو کہ آنے والے ہیں، ان سب میں سے اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ چند بندوں کو چنیں گے جن کو وہ عرش کے سائے تلے جگہ دیں گے. اپنے پسندیدہ چند بندوں کو چنیں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل کر دیں گے. کتنی بڑی سعادت ہے، کتنی بڑی سعادت ہے، کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ کسی قسم کا آپ کی آنکھیں بند ہوئی، کسی قسم کا کوئی حساب نہیں، کوئی کتاب نہیں، ڈائریکٹ جنت میں. کتنی بڑی سعادت ہے یہ. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کیجیے یا اللہ ہمیں ان قلیل بندوں میں کر دے. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کیونکہ جس سے حساب لے لیا گیا نا، جس کو حساب کے لیے روک لیا گیا، وہ پکڑ لیا گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کیجیے کہ اللہ ہمیں بغیر حساب کتاب کے آپ جنت میں داخل کر دیجیے. کہ اللہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہ ہوگا، یا اللہ آپ ہمیں اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے دیجیے گا. اس کے لیے آپ کو اپنا دل بہتر بنانا ہے، اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کو جگہ دینی ہے. یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ انسان کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ شاید ہم صرف مسلسل عبادتیں کرنا شروع کر دیں، ہم مسلسل نمازیں پڑھنا شروع کر دیں، مسلسل جو ہے وہ زکوٰۃ خیرات کرنا شروع کر دیں تو ہمیں جو ہے یہ مقام حاصل ہو جائے گا. نہیں، ایسا نہیں ہے. ہمارا دین جو ہے وہ معاملات کا نام ہے. معاملہ بہترین کر لیجئے، بس لوگوں کے ساتھ معاملہ بہترین کر لیجئے، اپنے دل کو بہترین کر دیجئے. آپ کے جو آس پاس لوگ ہیں، جو آپ سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، ان کے ساتھ بہترین معاملہ کیجئے، ان کے دلوں میں اپنی محبت پیدا کیجئے، اپنی عزت بنائیے اپنے اعمال کے ذریعے سے. پھر آپ دیکھیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے کیسے پسندیدہ بندے بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے بہت پسند ہیں جو اس کی مخلوق کو فائدہ دینے والے ہوتے ہیں، جو اس کی مخلوق کو نفع دینے والے ہوتے ہیں. اور پھر خود بخود اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ہدایت کو جاگزی کر دیتا ہے. تو بس دعائیں کرتے رہیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کچھ ہی عرصے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یا اللہ الحمدللہ مجھ پر اب دین کے کام کرنا اتنا مشکل نہیں لگتا مجھے.
اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جو ہے وہ شیطان کے شکنجے سے بچ جاؤں. لیکن اس وقت اگر ہم شیطان کے شکنجے میں چڑھے ہوئے ہیں، ہر وقت جو ہے وہ ہماری ہر دوسری بات میں کسی دوسرے انسان کے لیے غیبت ہے، ہم اگر ہر دوسرا معاملہ ہمارا خراب چل رہا ہے، لوگ ہمارے متعلق جو ہے وہ غلط رائے رکھتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم جو ہے وہ دھوکہ بھی دے رہے ہیں لوگوں کو، ہم جھوٹ بھی بول رہے ہیں، ہم حسد بھی کر رہے ہیں، پھر آپ جتنی بھی نمازیں پڑھ لیں، آپ جتنے صدقے خیرات کر لیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نہیں چنیں گے. تو اس کے لیے بہترین بندہ بننے کے لیے آپ اس کے بندوں کی مخلوق کی خدمت کرنے والے بن جائیں، مخلوق کے ساتھ بہترین سلوک کرنے والے بن جائیے. حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ کعب بن اسد، ابن سوریہ، عبداللہ بن نوران اور شاذ بن قیس نے ایک دوسرے سے کہا کہ آؤ ہم محمد کے پاس چلتے ہیں اور انہیں ان کے دین سے بہکا دیتے ہیں. یہ لوگ آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں کہ ہم یہود کے علماء ہیں، اشراف اور سادات ہیں. اگر ہم آپ کی پیروی کر لیں گے تو تمام یہودی ہماری بات تسلیم کر لیں گے اور وہ ہماری مخالفت نہیں کریں گے. ہمارا اپنی قوم سے ایک جھگڑا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ سے اس کا فیصلہ کرائیں، تو آپ ہمیں اس بات کا فیصلہ ہمارے درمیان میں فرما دیں کہ جب اگر آپ فیصلہ فرما دیں گے تو ہم جو ہے وہ جو آپ نے فیصلہ فرمایا ہوگا اس کی وجہ سے ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور آپ کی تصدیق کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں کی اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہودیوں کے بارے میں یہ آیت نازل کی، وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ. یہ جو یہ والی آیت ہے پھر یہودیوں کے بارے میں نازل کی. تو اللہ تعالیٰ کیا فرمایا، أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. کیا وہ زمانہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ زمانہ جاہلیت میں کس طریقے سے فیصلے کیے جاتے تھے کہ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے قانون کو بدل دیا جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اور جو یقین رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ سے اچھا حکم کس کا ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تردید فرمائی جو اس حکم سے اعراض کریں، جو محکم، ہر خیر پر مشتمل اور ہر شر سے منع کرنے والا ہے، اور اس کے بجائے ان افکار اور ان اصطلاحات کو اختیار کرے جنہیں کچھ انسانوں نے اللہ تعالیٰ کی شریعت کی کسی دلیل کے بغیر وضع کر دیا. یعنی کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس لیکن پھر بھی قانون بنا دیا، باقاعدہ قانون بنا دیا کہ زمانہ جاہلیت کے لوگ جو ہے وہ ان ضلالتوں کے مطابق صحیح فیصلے کیے کرتے تھے، ان جہالتوں کے مطابق صحیح فیصلے کیا کرتے تھے اور اپنی خواہشات کے مطابق سے جو ہے وہ فیصلے کیا کرتے تھے. تو اب آپ دیکھیں تاتاری جو اپنے امور مملکت و سیاست کو ان احکام کے مطابق سے چلاتے تھے جنہوں نے وہ جو ان کا بادشاہ تھا چنگیز خان ان سے حاصل کیا تھا، جس نے ان کے لیے باقاعدہ احکام پر مشتمل ایک مجموعہ مرتب کیا تھا جو یہودیت، عیسائیت، اسلام اور دیگر تمام شریعتوں کا مرکب تھا. تو اس میں بہت سے احکام ایسے بھی تھے جو محض اس کی اپنی رائے و خواہش کے مطابق سے اور ان کا کسی بھی شریعت سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن اس کے بیٹے اس کتاب کو شریعت کا درجہ دیتے تھے اور اس کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس کتاب کو زیادہ مقدم رکھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کے فرمایا جو شخص ایسا کرے وہ کافر ہے اور واجب القتل ہے حتیٰ کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف لوٹ آئے اور ہر چھوٹے اور بڑے معاملے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو ہی تسلیم کرے. تو اللہ نے کیا کہا، افحکم الجاہلیت یبغون، کیا پھر وہ زمانہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں، یعنی زمانہ جاہلیت کے حکم کی خواہش رکھتے ہیں، اسے چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے روگردانی کرتے ہیں. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اور جو قوم اللہ پر یقین رکھتی ہے ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہے. اس شخص کی نگاہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے بڑھ کر اور کوئی حکم زیادہ عادلانہ نہیں ہو سکتا. جو اللہ تعالیٰ کی شریعت کو سمجھتا ہو، اس پر یقین رکھتا ہو، اس پر ایمان رکھتا
نقطہ ہو اور یہ جانتا ہو کہ اللہ احکم الحاکمین ہے. جتنا ایک والدہ اپنے بچے سے محبت و شفقت کا سلوک کرتی ہے وہ اپنی مخلوق کے ساتھ اس سے بھی زیادہ رحمت کا معاملہ فرماتا ہے. وہ ہر چیز کو جاننے والا، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا، ہر چیز میں عدل کرنے والا ہے. تو حضرت ابن عباس کی جو روایت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل کے نزدیک تمام لوگوں سے زیادہ ناپسندیدہ شخص وہ ہے جو اسلام میں جاہلیت کے طریقہ کا خواہش مند ہو. اسلام تو لے آیا ہے لیکن طریقہ اب وہ کون سا چاہتا ہے؟ جاہلیت والا طریقہ چاہتا ہے. یعنی وہ جو کسی انسان کا ناحق خون بہائے، یعنی وہ کیا چاہتا ہے کہ وہ اپنے مطابقت سے عمل کرتا رہے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی حد بھی جاری نہ کی جائے. پھر ایسے انسانوں کو نا اللہ تبارک و تعالی ایسا سبق سکھاتے ہیں کہ وہ پھر اپنی موت تک اس بات کو یاد رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہی چیز انہی کے اوپر پلٹا دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر تمہارا کوئی سب سے زیادہ قریبی شخص قاتل ہو جائے تو پھر تمہارے اپنی کیا رائے ہوگی اس کے بارے میں، کیا چاہو گے تم. لیکن جب کسی اور کا معاملہ ہوتا ہے تو تم چاہتے ہو کہ نہ تو قصاص لیا جائے، نہ دیت دی جائے، نہ کسی قسم کی جو ہے وہ معافی تلافی والا کوئی بھی کچھ بھی نہ ہو. لیکن اگر سیم تمہارے ساتھ ایسا معاملہ ہو تو پھر اسی لیے کیا کہا کہ محبوب ترین بات کیا ہے، اچھی ترین بات کیا ہے کہ انسان اپنے بھائی کے لیے وہی بہتر جانے جو کہ اپنے لیے جانتا ہے. اور یقین مانے یہ ایک ایسا سنہری اصول ہے نا، آپ صرف اس ایک رول کو اپنی زندگی میں اپلائی کر کے دیکھیں. یقین مانے کہ جو چیز آپ اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں، اپنے لیے پسندیدہ سمجھتے ہیں، اس چیز کو ملنے پہ آپ کو خوشی حاصل ہوتی ہے، وہی دوسروں کے لیے بھی سمجھیں، وہی دوسروں کے لیے بھی خیال کریں کہ اگر یہ میری جگہ پہ ہوتا تو پھر اس کو یہ چیز جو ہے وہ کیسی لگتی. پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں خود بخود ڈسپلن آ گیا، آپ کی زندگی میں خود بخود عدل آ گیا، آپ کی زندگی میں ٹھہراؤ آ گیا جو اسلام آپ سے چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بہت خامیاں ہیں، بہت کوتاہی ہیں. یا رب العالمین، یا احکم الحاکمین، آپ اپنی رحمت سے ہم سب کو، جو لوگ اس وقت یہاں موجود ہیں اور جو ان کے محبوب لوگ ہیں، یا اللہ ان سب کو اپنی رحمت سے ان لوگوں میں کر دیجئے جو آپ کے بندے ہیں، جن کے لیے آپ نے یہ لفظ استعمال کیا کہ یہ میرے بندے ہیں. یا اللہ آپ ہمیں ان میں شامل کر دیں جن کو آپ بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل کریں گے. یا اللہ ان میں شامل کر دیجئے کہ جن کو آپ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.